بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 کریں گے۔ یہ آیت نمبر 8 ہم لے رہے ہیں سورہ بقرہ کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن حکیم نے اپنے ہاں 3 کیٹیگریز یعنی شکوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون 2/5۔ ان الذین کفروا سواء علیہم 2/6۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ھم بمؤمنین 2/8۔ یہ ہم 3 کیٹیگریز کو اب سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک گروہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلتا ہے، دین کے عملی پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے رہنمائی پر ہوتا ہے اور ان کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ دوسرا گروہ اب ذکر کر رہے ہیں ہم، مخالفت کرنے والی جماعت کا ہے، کھلے بندوں انکار کرنے والی جماعت کا ہے، اور تیسرا گروہ ان اعتراف اور اقرار کرنے والوں کا ہے جو دعویٰ ایمان یعنی یہ کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں، صرف کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں جیسے ہم ہیں۔ انسان کو مومن کہلانے کی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی ایک کھٹن گھاٹیوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کے لیے جو کہتے ہیں من یقول آمنا 2/8، زبان سے یہ کہنے کے بعد جسے ایمان کہتے ہیں وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ھم بمؤمنین 2/8۔ ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، یعنی کچھ کرنے والا۔ علم حاصل کرنا یہ فعل ہے، یعنی اس نے علم حاصل کیا۔ جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں، یہ ہوا فاعل۔ مومن بھی اسی قسم کا فاعل ہوتا ہے، یعنی وہ کہ جس میں ایمان کی کیفیات موجود ہوں۔ یہ کیفیات تبھی پیدا ہوں گی جب کوئی فرد یا قوم ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرے گی۔ جو بیٹھا ہوا ہے اس پر چلنے اور سفر کرنے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین 2/8، یہ مومن نہیں ہیں، کچھ اور اگر کہلائے تو کہلائے، بہرحال مومن تو نہیں ہے۔ ایمان تو عقل و شعور کے تحت کسی بات کو پوری طرح سمجھ کر اور اس کے بعد پھر سوچ کر یقین کرنے کا نام ہے۔ یہی 2 شکوں پر اگر غور کر لیا جائے کہ کون مومن ہے اور کون سی شک مومن ہونے کی نہیں ہے، سارا قرآن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جماعت مومنین کی جب مملکت حکومت قائم ہوگی تب ارد گرد کے بدو قبائل شامل ہو گئے تھے۔ متاثر ہونے کی وجہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جسے ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مومن کہنا اور کہلوانا شروع کر دیا، جیسا آج کل ہم کرتے ہیں، ID کارڈ پر لکھوا لیتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا 49/14۔ یہ بدو کہتے ہیں جو تمہاری جماعت کا جز بن چکے ہیں۔ انہیں قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیں۔ قولوا اسلمنا 49/14۔ یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ تمہاری جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں پہنچا ہے۔ ایمان تو مسلسل غور و فکر، تدبر اور تفکر، علم و بصیرت، دلیل و براہین کی روح سے دل کے اندر ایک چیز کا جاگزیں ہو جانا ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا مال اور جان خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مومن بننے کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ کہا گیا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا
لِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا 49/14۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم اس جماعت کے اندر شامل ہو گئے ہو اور اب اس جماعت کے پروگرام پر عمل پیرا بھی ہوتے چلے جاؤ گے، اور تم جو کچھ بھی کرو گے اس بات کا احساس رکھو گے کہ کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ تو ہو گئی زبانی بات چیت۔ اب ان اعمال کی جو تم کرو گے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن اس زبانی بات چیت کے بعد اب تم کچھ کر کے بھی دکھاؤ۔ یہ کچھ کر کے جب دکھاؤ گے تب تم مومن ہوگے۔ اس کے بعد کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ 49/15۔ مومن وہ کہلاتا ہے جو آمنو کے لیے کچھ کرتا ہے اور پھر اس طرح سے ان چیزوں کی صداقتوں پر یقین رکھتا ہے، ثم لم یرتابوا 49/15۔ پھر اس کے دل کے اندر کسی قسم کی بے چینی، اضطراب، خلش، پریشانی کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ یقین سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 49/15۔ سبیل اللہ سے مراد ہے انسانیت کی بہبود کی راہ میں اپنے اموال سے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، وقت پڑنے پر جانیں بھی دے دیتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون 49/15۔ یہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، صرف زبانی بات چیت نہیں کرتے، کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ کوئی شخص مسلمان ہو یا مومن، اس کے لیے قرآنی ضابطۂ حیات کی صداقتوں پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ مسلم کے لیے مومن ہونے کی ضرورت ہے اور مومن کے لیے مسلم ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان قوم کا کوئی بھی فرد ہو، مسلمان ہونے کے باوجود مومن ہونے کے لیے اس کے لیے ایمان لانے کی شرط ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین 43/69۔ ان کو ہمارے قوانین پر قطعیت کا یقین یعنی کنوکشن ہوتی ہے۔ پہلے ان قوانین پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان قوانین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا 61/10، یہ اس قوم سے تخاطب ہے جس سے ایمان لانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم 61/10، کیا تمہیں میں اس قسم کے کاروبار کا، اس قسم کی تجارت کا سراغ دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ 61/11، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں دیکھیں خطاب شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے وہ قومیت کے اعتبار سے ہے، یعنی ایک شخص مسلمان ہو کر مسلمان قوم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا جزو بننے کے لیے بھی ان صداقتوں پر یقین رکھنا تو لازم ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ ہی ضروری ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ 61/11۔ اگر یہ کام کر لیا تو پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تم نے ان صداقتوں پر علی وجہ البصیرت یقین کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے مسلسل جہاد کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 61/11۔ اگر تم علم و بصیرت سے کام لے کر غور کرو تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کتنی بہتر ہے۔ پہلے مسلمان اور اس کے بعد مومن کی منزل کو حاصل کرنا یعنی مستقلاً قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ 4/136۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر کہ جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ یہ ہے مومن کے کرنے کا کام۔ وہ جو ایک مسلمان کرتا ہے، یعنی اگر وہ محض صداقتوں کے اعتراف کے مرحلے ہی میں رہے
اور دل سے ایمان قبول نہ کرے اور اس کے پاس عمل کے لیے بھی کوئی موقع باقی نہ رہے تو پھر ظہور نتائج کے وقت کوئی اس قسم کا عمل فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل 6/158۔ صداقت پر یقین کرنے کے بعد اس کے تمام کام کرنا ہوتے ہیں۔ فرعون صاحب ضرب کلیم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ جب ڈوبنے لگا اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے پر ایمان لاتا ہوں۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان کے مطابق اب کرنے کا کام کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس وقت اس کا یہ کہنا کیا فائدہ دیتا؟ کچھ فائدہ دیا بھی نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرن 6/158۔ یہ ایمان تو پہلے لے آیا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکیوں کی بات نہیں کی تھی، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ خیر نہیں کیا۔ لا ينفع نفسا ایمانہا 6/158۔ ان کا ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ظہور نتائج کے وقت اہل ایمان کو نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے دلوں پر خوف مسلط ہوگا۔ 6/82 میں بیان کیا گیا ہے۔ الذین آمنوا، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو ظلم، ناانصافی اور دھاندلی سے ملوث نہیں کیا ان لوگوں نے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ایمان کہلا سکتا ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون 6/82۔ ایمان کا صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایمان کی شرائط پوری کر کے ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث کر لیا تو پھر ایمان یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کا آئینہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ قرآن حکیم کا آئینہ تصویر کشی میں کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ قرآن حکیم کا آئینہ تصویر کشی میں کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ اس آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ہُم بِمُؤْمِنِينَ 2/8۔ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ کہنے والے کیوں مومن نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا 2/9۔ اس جماعت مومنین کو فریب دیتے ہیں جو ان تمام معیاروں پر پورا اترنے کے بعد فی الحقیقت مومنین کی جماعت کہلانے کی مستحق ہے۔ مطمئن تو وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو زبان سے ایمان لا کر اور دل میں کہتے ہیں کہ لالچ یا ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے اور ایمان لانے پر انہوں نے کچھ کر کے دکھلایا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ ایک فریب نفس ہوتا ہے، سیلف ڈسیپشن ہوتا ہے۔ یہ اصلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی نیک نیتی پر مبنی فریب نفس بھی ہوتا ہے۔ یہ یخادعون ایک جامع لفظ ہے، ایسا راستہ جو بظاہر نظر آئے کہ یہ راستہ مجھے منزل کی طرف لے جائے گا، لیکن نتیجے میں پتہ چلے کہ یہ میرا ذہنی دھوکہ تھا، میں خود ہی ایسا سمجھ رہا ہوں، اصل میں ایسا ہے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو سائن پوسٹ نشان راہ لگے ہوئے ہیں انہیں بھی کنسلٹ کرو، ان سے بھی مشورہ کرو۔ صرف اپنے جی کو تنہا عقل انسانی کو بنیاد بنا کر کوئی نظریہ یا تصور یا عقیدہ اختیار نہ کرو، اس لیے کہ وہ الحق کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ کبھی کبھی ہم نہایت ایمانداری سے فیصلے کرتے ہیں، نیک نیت بھی ہوتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ معروضی معیارات ٹھوس حقیقت کی شکل میں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ یہاں پر آج کا ہم یہ ایپیسوڈ 1 چیپٹر نمبر 6 کا اختتام کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور نیکسٹ ہم چیپٹر نمبر 6 کا ایپیسوڈ 2 کور کریں گے۔